سیاستہ کی صحیح روایات میں کہ یہودیوں کا ایک بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس آ کے نا حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اور شارحین کہتے ہیں زیادہ پتہ وہ ڈیوٹی کیا کرتا تھا، بس محبوب کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، بس دیر تک نا حضور کو دیکھتا رہتا۔ نبی کریم کبھی کبھی کوئی کام بتاتے تو کہہ رہا تھا یہودی کا بیٹا تھا، پیار ہو گیا اسے نبی پاک سے۔ آپ کے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، میرے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ابا سے حضور کی نعت سنے۔ اس نے اپنے ابا سے دولت کی تعریف سنی تو اسے دولت سے پیار ہو گیا۔ اس نے اپنے ابا سے سنی نا بات کہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو پیسے بڑے کما رہا ہے، فلانے کا بیٹا کاروباری ہے تو آگے بڑا گزر گیا، جو سنا سو اس کے دل میں آ گیا۔ اگر یہ سنے گا تو حضور کا پیار بھی آ جائے گا۔ وہ نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے یہودی کا بیٹا۔ میرے محبوب بڑے کریم ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور بڑا ہی اجر عطا کرتے ہیں۔ وہ یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں، دو ایک دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے چلے۔ حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں، کیسی خوش بختیاں ہیں، سرکار سرانے بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کرم فرما رہے ہیں۔ حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں، اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں، انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں، ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے۔ اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے۔ پیار نبی پاک سے خالص کرنا، انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے، کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ پیار خالص کرنا، نیرا نعرہ نہ لگانا، صرف تقریر میں بات نہ رہے، نکابت خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں، کوئی اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے۔ حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا؟ قربان جائیں، کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا، اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا، کلمہ نہیں پڑھ لیتا۔ تو اس بچے نے نا نظروں ہی نظروں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، پڑھ لوں کلمہ، نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہا ہے۔ تو والد کو بھی پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، ایسے تھوڑی کوئی آ جاتا ہے تیمارداری کرنے، بڑے پیارے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کو۔ تو باپ نے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر جس طرح یہ کہتے ہیں نا ویسے ہی کر لے، آپ پیار تو خالص کریں نبی پاک سے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ بڑا نصیبہ والا تھا جس کا جنازہ بھی مدینے والے محبوب نے پڑھایا، جس پر کرم نوازیاں بھی حضور نے فرمائی۔ میرے بھائی، حضور کے ساتھ پیار ہو۔ اپنے گجرانوالہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا تو روڈ سے نیچے اترا ہوں، بالکل عین فجر کے بعد مجھے کہیں دور جانا تھا، تو سامنے نا بڑا سارا لکھا ہوا تھا، کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ وہ پڑھا، میں نے پڑھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جاری ہو گیا۔ جس نے لکھا ہے اللہ اسے جزا عطا کرے، جس نے لکھا ہے اللہ اسے۔ یہ مسجد میں کسی جگہ نکلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، دکان پہ آپ درود شریف لکھ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو بندہ نظر اٹھاتا ہی ہے نا پڑھنے کے لیے، تو آپ بتائیں اگر کسی نے دیکھ کے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لکھنے والے پر اللہ کتنا فضل فرمائے گا۔ درود و سلام نا طبیعت کو میٹھا کر دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مولانا ابو نصر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں رات کو نا کبھی کبھی مدینہ شریف نکلتا تھا تو ایک درویش دودھ لے کے باہر آیا کرتا تھا، دودھ لے کے وہ باہر نکلتا تھا تو پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا دودھ پی لو
تو لوگ پوچھتے تھے کتنے کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس تم دودھ پی لو اور مدینے والے پہ درود پڑھ دو، بھائی اتنی بات ہے، پیتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ۔ ایک تو درود و سلام پڑھنا ہے پورا ربیع الاول۔ دوسری گزارش اس ماہ مبارک میں میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سیرت کا کوئی ایک سبق ہر روز، میلاد شریف کے 30 دنوں میں سیرت کا ایک پورا باب، اس کو 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 7 منٹ میں اگر بیان کیا جا سکے، ایک باب لوگوں کو بتاؤ نا کہ میرے نبی پاک کا حلم کس طرح کا تھا، لوگوں کو بتاؤ حضور کی حکمت کس طرح کی تھی، لوگوں کو بتاؤ رسول پاک کی سچائی، دیانت، امانت کے معاملے میں سیرت کا منہج اور معیار کیا تھا، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ مدینے والے پہنتے کس طرح کا تھا، کھانے میں طرز محبت کیا تھا، حضور کی سیرت کا ایک پہلو روز میں اکثر اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم نے حضور کی سیرت کھول کے بیان نہیں کی، کاش ہم حضور کی سیرت کھول کے لوگوں کو سناتے، کھول کے مطالعہ کرتے، ریسرچ کرتے، بیان کرتے، تدریس کرتے، بتاتے، پڑھاتے، سناتے۔ میری ملت کا کوئی جوان کسی ایکٹر اور کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناتا، کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جا کے نہ بیٹھتا، کہیں سے وہ اپنی ذہن سازی نہ کراتا، کہتا چپ کر، مجھے پتہ ہے میرے نبی پاک کا مصیبتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتہ ہے حضور کا نعمتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتہ ہے رسول پاک علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا رہا۔ سیرت کے باب پورا ربیع الاول آپ سنیں بھی اور کوشش کریں۔ کسی ایک کتاب ہے سیرت کی، بڑی سادی سی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، سادی سی ایک ہی جلد میں، ذرا زیادہ آسان ہے، وہ کتاب لے لیں آپ، اور اس کتاب کو نا آپ حضور کے جو اخلاق کے باب ہیں، جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، ان کو پہلے پڑھیں، اور آپ ذرا تھوڑا سا نا غور کے رک کے حضور کی سیرت مبارکہ کے جملے، یہ ربیع الاول شریف نہ سارا حضور کی یادوں کے نام کر دیں، آپ یقین کریں گے سیرت تعمیر کر دے گی آپ کو، آپ کی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی، حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ ساری کمزوریاں اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خدا را محافل کا ماحول بہت سنجیدہ کر لیں، بہت سنجیدہ، محفل روحانیت والی بنائیں۔ میں تمام محافل کرانے والوں سے، پورا ربیع الاول شریف محفلیں کرانے والوں سے اپیل کروں گا کہ محفلوں میں کیمروں کا استعمال ذرا کم کریں، تھوڑی مہربانی کریں۔ چلیں ریکارڈنگ کے لیے کہیں ایک آدھ کیمرہ آپ ضروری سمجھتے ہیں تو ہر بندہ فوٹو سیشن کر رہا ہے، ہر شخص کومنٹس دے رہا ہے، کم سے کم اس کا آپ استعمال کریں۔ کوشش کریں محفل میں وضو کر کے آئیں، سر ڈھانپ کے آئیں، حضور علیہ السلام کی نعت سننی ہے، خوشبو لگا کے آئیں۔ نبی کریم کی محفل نور میں بیٹھنا ہے، وہاں ادب کے ساتھ آئیں، خشوع کے ساتھ آئیں، توجہ آپ کی نعت خواں کے شعر پہ ہو، آپ محفل پہ کوئی تبصرہ نہ کریں۔ نعت خواں جو مال اکٹھا کر کے طے کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ تو کر ہی رہا ہے نا جو کر رہا ہے، ہمیں غیبت کر کے کیا ملے گا؟ آپ نصیحت کے انداز میں کوئی بات کریں تو کریں، محفل کے اندر بیٹھ کے اس کی نعت بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ 40,000 لیتا ہے، تو آپ کو تو کوئی نعت کا مزہ نہ آیا، آپ تو اسی چکر میں رہے کہ اس نے لیا کیا ہے۔ آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ اپنا سرور اور ذائقہ پورا کریں، خوبصورت محفل کریں، کوشش کریں اتنا رش نہ ڈالیں کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے لیے مشقت بنے۔ آپ 1-1.5 گھنٹے میں بڑا معقول پیغام، سونی نعت، ویسے بھی اگر آپ ایک آدھ نعت خواں کو دعوت دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، میرے بھائی کے سٹیج پہ لڑائی نہیں ہوگی کہ پہلے میں نے جانا ہے اور میں نے 6 جگہ پہ جانا ہے اور میں تو آ گیا ہوں تو میرا شکر ادا کرو، یہ جان چھوٹی رہے گی آپ کی۔ آپ اچھے طریقے سے ایک شخص کو موقع دیں
وہ 2 نعتیں پڑھے 3 پڑھے، ایک سونی تلاوت کریں۔ ایک بات جو ہر سال کہتا ہوں پھر کہہ لوں، محفل میلاد میں وہ والا کام نہ کریں جو ہم سیاستدانوں کے مسئلے میں کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میلاد کی سٹیجوں پہ بھی پھر تگڑے تگڑے لوگ جمع ہو جائیں، غریب بیچارے میلاد میں بھی پیچھے پیچھے ہی رہ جائیں، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں کہ ہمیں عزت کس دن ملنی ہے۔ بس جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہو، اس کی سیٹ بھی اگلی ہو، سارا سال بے شک مسجد نہ آئے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ انداز تکلیف دہ ہے غریبوں کے لیے۔ آپ یہ رنگ اختیار ہی نہ کریں، اور مہربانی کریں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا لنگر برکت والا ہے، اور آپ تو کہتے ہیں یہ محفل سارا سال برکت والی ہوگی، تو آپ کے بیٹے کے نام کی جو دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، اس میں بھی آپ چھتوں سے ڈبے پھینکتے ہیں چاولوں کے، اس میں بھی آپ یہی سلوک کرتے ہیں جوس والے ڈبوں کے ساتھ کہ چھت سے پھینک دیں، یہ لے لو میلاد کا ہے، میرے بیٹے کے ولیمے کا، اس طرح پھینکتے ہو۔ تو یہ حضور کے میلاد کے ساتھ یہ حال ہے۔ آپ وہاں بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو چونکہ میں روز جاتا ہوں تو میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ چودھریوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے سونے دسترخوان، اعلیٰ غذائیں چن دیں آپ نے، اور جناب وہ جو غریب طبقہ بیچارہ آیا تھا اس کو چھاپروں میں چاول پھینک دیا آپ نے۔ چے مانا دارت، اگر یہ لنگر میلاد کا ہے چاول والا، یہ اگر غریب کے گلے سے اتر جاتا ہے تو نعت خواں کے گلے سے بھی اتر جائے گا، پیر صاحب کے گلے سے بھی اتر جائے گا۔ کوئی اتنی مصیبت والی بات، ایک جیسا لنگر، یہ کیا بات ہوئی؟ بزرگوں کے نام کا جو لنگر سادہ ہو وہ مرید کھائیں۔ اور جناب وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن یہ رنگ۔ آپ عشرت قدوں میں رہیں، اور آنے والا اس کو سڑک پہ بھی سونے کی جگہ نہ ملے۔ یہ حضور کا میلاد ہے، آپ طے کر لیں کہ رسول پاک نے بتایا ہے کہ جس پلیٹ میں روٹی ابو بکر صدیق کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ یہ طے کیا ہے میرے رسول پاک نے۔ ملت کے جوانوں طے کرو حضور کے میلاد پر کہ جس پلیٹ میں کھانا فاروق اعظم نے کھایا ہے اسی میں کھانا حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی کھایا ہے، اسی میں سلمان فارسی نے بھی کھایا ہے، صہیب رومی نے بھی کھایا ہے۔ ایک ہی صف تھی۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا جناب بلال کے لیے کہ او حبشن کے بیٹے، تو نبی پاک نے کہا کہ ابو ذر تو چودھریوں کا پتر ہے، تیری بڑی شان ہے، بندہ بھی بڑا سچا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پر جتنی شان تیری ہے بلال کی بھی اتنی ہے، کرنا معذرت۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر حضرت بلال کے آگے لیٹ کے کہا تھا اب حالات بدل گئے ہیں، اب غریبوں کی غربتیں بازاروں میں رولی نہیں جائیں گی، اب مدینے والے کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں عزت ہی عزت ہے۔ فرمایا اب اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ، میں بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے ہی، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھ گئے ہیں ہم سب کے سردار ہو گئے۔ کم از کم آپ حضور کے میلاد کے نام کی محفل میں اتنا تو کریں کہ امیر غریب کی روٹی ایک جیسی کر دیں، ہو جائے گا؟ ہاں نہ نہیں کرتے، ہو جائے گا؟ یہ کم از کم اتنا تو کریں نا، آپ سادہ کریں چیزوں کو، اور غریبوں کو بٹھا کے نا، یہ بڑا کمال ہوگا۔ روز محفل ہونی ہے، سونا لنگر، صاف ستھرا، اور امیر روز ہی گوشت کھاتے ہیں۔ آپ جب بہترین گوشت ڈال کے کھانا پکائیں تو وہ بیچارہ غریب جو مزدوری کر کے آیا، جس کے بچے ہفتے کے بعد بھی گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی ذرا اپنے 3 بیٹے لے کے آئے، پلیٹ میں بیٹھ کے لنگر کھائے، اور اس کے 2 بیٹے پوچھے ابا جی آج بڑا مزہ ہے روٹی کا، تو وہ کہے پتر آج میلاد مصطفیٰ ہے میرے نبی پاک، آج محفل ہے حضور کے نام کی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ بھی منہ کے اندر بوٹی رکھے ہوئے بھی یاد کر لے گا کہ جب حضور کا میلاد ہوتا ہے نا پھر غریب امیر کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، یہ وہ یاد کر لے گا اور اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ یقین کریں آج تقریر شکریر نہیں، موضوع نہیں، آج تو میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، پہلی محفل میلاد میں حاضر ہوں، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ پورا مہینہ کس طرح کر کے چلنا ہے۔ سونا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ پورا مہینہ، اور سونی نعتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، صبح و شام درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی مٹھائی کھانی بھی ہے، کھلانی بھی ہے انشاءاللہ، پورا لطف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے
دلیلیں اپنی جگہ ہوتی ہیں. مجھے کہنے لگے ویسے آپ کے میلاد کے بارے میں جذبات کیا ہیں؟ آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں ربیع الاول میں؟ میں بات ختم کرنے لگا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں. میرے ابا جی نا کھیتوں میں کھاد بکھیرا کرتے تھے. کھاد کھلاری دی سی نا، تو وہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ وہ نا لے کے نا پرنا رومال تو گلے کے ساتھ باندھ لیتے تھے، یوں پیچھے یہاں باندھ لیتے تھے اور آگے سے اس کو پکڑ لیتے تھے، اس میں کھاد ڈال لیتے تھے، تو پھر اس میں سے نکالتے رہتے تھے اور کھیتوں میں. میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تو کہتے ہیں نا کہ تیرا میلاد کے بارے میں جذبہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا میلاد کے بارے میں جذبہ یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے 12 ربیع الاول کو فجر پڑھوں اور وہ رومال گلے میں باندھ لوں، اس کے اندر مٹھائی ڈال لوں اور گلی گلی نکل جاؤں اور ہر ایک کے منہ میں لڈو ڈال کے کہوں کھا آج میرے نبی کا میلاد. میرا جذبہ ہے میلاد کے لیے، یہ میرا جذبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے. عجیب تماشا ہے، حضور کا کھا کے حضور کے غلاموں سے الجھتے ہیں. اے منکر عجب کھانے غرانے والے. اور کمال کر دی، کہنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. وہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور کیا خوب کہا، فرمانے لگے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے. اگر میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہوں تو کہوں گا اس کی طرف جس نے مانگا تھا، اس کی طرف دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں. بھائی خوب حضور کا ذکر کریں لیکن سنت کی، شریعت کی، دین کی مکمل پیروی کریں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول